برطانیہ حکام نے امریکی کمپنی فائزر اور بایو این ٹیک کی تیار کردہ کووڈ ویکسین کے عام استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار علی ہمادیان آن لائن ہومیو کلینک پہ اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمادیان آن لائن ہومیو کلینک پہ اگر یہ آپ کا پہلا وزٹ ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، خاص طور پہ ہومیو اسٹوڈنٹس، کیونکہ آپ کے لیے یہ چینل ان فیوچر کلینک پریکٹس میں بہت مددگار ثابت ہونے والا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک علم پہنچانے کا ذریعہ بنیے۔ آج کا یہ ویڈیو سیشن کووڈ-19 کی ویکسین کے بارے میں ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ اس ویکسین کے متعلق آپ ٹھیک سے یہ جان سکیں کہ اس ویکسین کو لگوانا چاہیے یا نہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تیاری کا عمل جاری ہے اور جلد ہی مؤثر ویکسینز اس وبا پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر میں دستیاب ہوں گی۔ پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ کورونا کی ویکسین 2021 کی پہلی سماہی میں ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ویکسین کی خریداری کے لیے $15 کروڑ کی رقم کی فراہمی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ یہ ویکسین سب سے پہلے کورونا کے خلاف جنگ میں مصروف فرنٹ لائن ورکرز یعنی طبی عملے کو دی جائے گی۔ جہاں بہت سے لوگ جلد از جلد اس ویکسین کو لگوانے کے لیے بےتاب ہیں، وہیں کچھ لوگ ایک انجان دوا کے اپنے جسم میں داخل کرنے پر پریشان دکھائی بھی دیتے ہیں۔ وہ پہلا اور بنیادی سوال ہے جو سائنسدان کسی بھی ویکسین کی تیاری اور اس کے جانچ یا نئے طریقہ علاج کا آغاز کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں۔ کسی بھی ویکسین کے محفوظ ہونے کے تجربات کو لیبارٹری کی سطح پر شروع کیا جاتا ہے اور اس کا تجربہ جانوروں یا انسانی خلیوں پر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو انسانی جسم میں لگایا جاتا ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اس ویکسین کے تجربے کو چھوٹے پیمانے پر شروع کیا جاتا ہے اور اگلے مرحلے میں صرف اس وقت داخل ہوا جائے جب تک اس کے انسانی صحت پر کوئی غیر معمولی اثرات ثابت نہ ہو جائیں اور اس بات کی تسلی کر لی جائے کہ یہ انسانی جسم کے لیے محفوظ ہے۔ جب تک کہ لیبارٹری میں کیے جانے والے تجربات کے اعداد و شمار سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کے نتائج مثبت اور حوصلہ افزا ہیں اور سائنسدان اس بات کی نشاندہی اور یقین نہ کر لیں کہ تیار کردہ ویکسین یا طریقہ علاج مؤثر ہے، اس کو اگلے مرحلے میں نہیں بھیجا جاتا۔ انسانوں پر تجربے کے لیے بڑے پیمانے پر رضاکاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فائزر بایو این ٹیک کی ویکسین کا تجربہ تقریباً 4 لاکھ رضاکاروں پر کیا گیا ہے۔ اس عمل میں نصف رضاکاروں کو تیار کردہ ویکسین لگائی جاتی ہے جبکہ باقی کو سادہ محلول لگایا جاتا ہے۔ اس عمل میں محققین اور تجربے میں شامل رضاکاروں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ کس کو اصل ویکسین لگائی گئی ہے اور کس کو سادہ محلول، جب تک کہ ان کے لیے لیبارٹری نتائج کا تجزیہ نہ کر لیا جائے۔ یہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس عمل کے دوران کسی قسم کی جانبداری نہ ہو۔ ان تمام تجربات کے نتائج کو آزادانہ طور پر پرکھا اور جانچا جاتا ہے۔ کورونا کی ویکسین کے تجربات بہت عجلت اور تیزی سے کیے گئے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران کسی بھی مرحلے کو چھوڑا نہیں گیا۔ کسی بھی نئی ویکسین کی انسانوں پر استعمال کی اجازت کسی بھی ملک میں اس مقصد کے لیے بنایا گیا ادارہ ہی دے سکتا ہے۔ اس ویکسین کی منظوری کے بعد بھی اس کی جانچ کا عمل جاری رہتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کے کوئی بھی مضر اثرات نہیں ہیں۔ اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ اس ویکسین کے مضر صحت اثرات کا شکار ہے یا ان میں مبتلا ہے تو وہ ڈرگ ریگولیٹری ایجنسی کو شکایت کر سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں بہت سی کورونا ویکسینز تیار کی جا رہی ہیں، جن میں سے کچھ میں سے اس وائرس کی کمزور شکل کو استعمال کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف آسٹرازینیکا کے تیار کردہ ویکسین میں ایک غیر نقصان دہ وائرس کا استعمال کیا گیا ہے جو سارس کووڈ-2 یعنی کرونا وائرس سے مشابہت رکھتا ہے۔ امریکی کمپنی فائزر بایو این ٹیک اور موڈرنا کی تیار کردہ ویکسینز میں ایک جینیاتی کوڈ کا استعمال کیا گیا ہے جو انسانی مدافعتی نظام کے رد عمل کی وجہ سے بنتا ہے اور انہیں mRNA ویکسینز کہا جاتا ہے۔ یہ ویکسینز انسانی خلیوں میں رد و بدل نہیں کرتی بلکہ یہ صرف انسانی جسم کو کورونا کے وائرس کے خلاف مدافعت بڑھانے کا کام کرتی ہیں۔ بعض اوقات ویکسینز میں دیگر اجزاء مثلا المونیم وغیرہ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ ان کو زیادہ مستحکم اور مؤثر بنایا جا سکے۔ اس کے کوئی شواہد نہیں ہے کہ اگر ویکسین میں موجود اجزاء کو اتنی کم مقدار میں اتنی کم تعداد میں انسانی جسم میں داخل کیا جائے تو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا۔ ویکسین آپ کو بیماری نہیں لگاتی بلکہ یہ آپ کے جسم کے مدافعتی نظام کو یہ سکھاتی ہے کہ اگر کوئی مخصوص وائرس جسم میں داخل ہو مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اس کے برعکس یہ آپ کے جسم کے مدافعتی نظام کو انفیکشن کی پہچان اور اس سے لڑنے کے طریقے سکھاتی ہے۔ کچھ افراد میں ویکسین لگنے کے بعد معمولی علامات ضرور ظاہر ہوتی ہیں جیسے پٹھوں میں درد، ہلکا سا بخار وغیرہ۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ویکسین لگنے کے بعد جسم کا رد عمل ہے۔
बहुत कम देखने में आता है कि किसी वैक्सीन के बायस एलर्जिक रद्द-ए-अमल सामने आए। किसी भी मंजूर शुदा वैक्सीन पर इसमें मौजूद अज्जा दर्ज होते हैं। यहाँ आपको खबरदार भी किए देते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए वैक्सीन मुखालिफ झूठी कहानियां अमल का आगाज हो चुका है और इनकी बुनियाद साइंस हरगिज नहीं। अगर किसी कोरोना वायरस की वैक्सीन की मंजूरी मिल जाती है तो ये ऐन मुमकिन है कि ऐसे लोगों को भी ये दी जाए कि जिन्हें माजी में कोविड-19 हो चुका है। ऐसे इसलिए किया जाएगा क्योंकि कुदरती मताफत हमेशा के लिए हिफाजत नहीं दे सकती और हमने कोरोना वायरस से दूसरी मरतबा मुतासर होने वाले केसेस भी देखे हैं। अक्सरियत को ये वैक्सीन लगा दी गई तो इस बीमारी का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने का बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।